مسیحی تاریخ میں ایسے بہت سے نام ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے بہت پرعزم اور مخلص تھے، جنہوں نے مسیحیت کی ترقی اور ترویج کے لیے زندگیاں صرف کر دیں۔ انہی میں سے ایک امام الدین شہباز ہیں، جنہیں لوگ آئی ڈی شہباز کے نام سے جانتے ہیں۔ شاعر، استاد، ماہر الہیات، پادری اور مترجم ڈاکٹر امام الدین شہباز کی زندگی اور منسٹری کا ذکر کیے بغیر پنجابی زبور کی کہانی ادھوری ہے۔ بحیثیت شاعر انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنے آپ کو ایک کلمی نام دینے کے عام رواج کی پیروی کی، جو آخرکار شاعر کی شناخت بن جاتی ہے۔ انہوں نے شہباز کا انتخاب کیا، جس کا مطلب ہے عقاب۔ ڈاکٹر پادری امام الدین شہباز 1845 میں نارووال کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں ظفروال میں ایک مسلمان غیر مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ہنٹر میموریل اسکول سیالکوٹ میں حاصل کی۔ مسیحیت سے متاثر ہو کر اس کی طرف راغب ہوئے اور 1866 میں پادری و مبلغ رابرٹ کلارک کے ہاتھوں بپتسمہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے ہنٹر میموریل اسکول سیالکوٹ میں 1866 تک بحیثیت استاد خدمات انجام دیں۔ 1866 سے 1875 تک چرچ مشنری اسکول امرتسر میں تدریس کا عمل جاری رکھا اور 1875 سے 1880 تک بحیثیت مشنری منادی کی۔ 1880 میں یونائیٹڈ پریسبیٹیرین چرچ سیالکوٹ نے نور افشاں نامی رسالہ میں شاعری کے مقابلے کا اعلان کیا، جس میں ڈاکٹر آئی ڈی شہباز سمیت کئی علماء نے حصہ لیا۔ ڈاکٹر امام الدین شہباز نے اپنی ایک نظم کے ذریعہ سے رسالہ نور افشاں میں اول انعام حاصل کیا۔ ان کی قابلیت اور خداداد صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اینڈریو گورڈن نے ان کو یوپی مشن میں آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے پسرور اور سیالکوٹ میں اپنی پاسبانی خدمات بھی انجام دی۔ اسی دوران زبوروں پر بھی کام کیا، کیونکہ اس دور میں گیت جو ترجمہ کے ساتھ لائے جاتے تھے وہ مغربی راگیں ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں کی روحانی تسکین نہیں کر پاتے تھے۔ اسی لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ زبوروں کو مقامی زبان میں منظوم کیا جائے تاکہ وہ عام لوگوں کے دلوں کے قریب ہوں۔ سب سے پہلے جو ترجمہ کیا گیا وہ فارسی اور رومن اردو میں چھپوایا گیا۔ زبور کا اردو ترجمہ جو کہ منظوم کیا گیا وہ مغربی راگوں کے ساتھ گایا جاتا تھا، اس لیے زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔ زبور کمیٹی نے دوبارہ زبوروں کو پنجابی میں منظوم کرنے اور دھنیں بنانے کا کام ڈاکٹر امام الدین شہباز کو سونپا۔ 10 سال کی انتھک محنت اور لگن سے 150 زبوروں کو حصوں اور وزنوں کے ساتھ 408 مختلف حصوں اور درجہ بندیوں میں تقسیم کیا۔ ان میں خالصتاً مقامی لہجہ اپنایا گیا۔ دھنیں بنانے میں مدد پنڈت رادھا کرشن اور سٹاف نوٹیشن لکھنے کا کام ہنری گورڈن نے کیا۔ تمام زبور اجتماعی عبادت کے لیے کمپوز کیے گئے ہیں۔ تمام دھنیں بہت سادہ مگر بہت پکی اور مستند ہیں۔ ڈاکٹر امام الدین شہباز نے زبور کی کتاب کو پنجابی شاعری میں ڈھالا، جس کا نام پنجابی زبور دیسی راگاں وچ رکھا گیا۔ یہ رومن پنجابی کا ترجمہ 1906 میں چھاپا گیا، جو عوام میں اس قدر مقبول ہوا کہ اسی سال سیالکوٹ کنونشن میں اس کی 2000 جلدیں ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ پنجابی زبور کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مشنریوں نے تمام زبوروں کا پنجابی زبان میں ترجمہ علاقائی دھنوں پر ڈھالنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر امام الدین شہباز نے اپنی تمام تر پاسبانی خدمت ہونے کے باوجود بھی اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ موسیقی کے شعبے میں سب سے بڑی اور دیرپا تبدیلی اس وقت آئی جب ریورنڈ امام الدین شہباز نے زبور کا پنجابی میں ترجمہ کیا اور انہیں پنجابی دھنوں پر ترتیب دیا۔ آج پنجابی زبور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پنجابی بولنے والے گرجا گھروں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گرجا گھروں میں عبادت کو نامکمل سمجھا جاتا ہے اگر اس میں پنجابی زبور شامل نہ ہوں۔ پنجابی زبوروں نے مسیحی کلیسیاؤں پر
اس قدر اثر ڈالا ہے کہ انہیں بجا طور پر مسیحی عبادت کا محور سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر امام الدین شہباز کا کام اور برِ صغیر پاک و ہند میں پنجابی مسیحیوں کے لیے ان کی خدمات کو تسلیم کرتے اور سراہتے ہوئے پہلی بار مسیحی درسی کتابوں میں ان کی کہانی کو شامل کیا گیا ہے۔ 1905 میں ایک امریکی یونیورسٹی نے ان کو علم الہیات میں ڈاکٹر آف ڈیوائنٹی کی ڈگری عطا کی۔ اپنی تمام خدمات کے بعد ڈاکٹر امام الدین شہباز نے اپنا دنیاوی سفر قدرتی موت کے ساتھ ختم کیا۔ ایک اچھی دوڑ دوڑنے کے بعد خدا کے اس سورما کا 1921 میں بھوال ضلع سرگودھا میں انتقال ہوا۔ ان کی قبر پر زبور رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ کندہ ہے۔ یہ بات تو اٹل حقیقت ہے کہ سدا نام مسیح کا ہی رہے گا، لیکن جب تک اس دنیا میں پنجابی زبان بولنے اور سمجھنے والے مسیحی رہیں گے، وہ پنجابی زبوروں کو اپنی حمد و ثنا کا حصہ بناتے رہیں گے، جس کے ذریعے خدا کے عظیم خادم ڈاکٹر پادری امام الدین شہباز کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا اور ان کی خدمات کو سراہا جاتا رہے گا۔